آج میں آپ کے ساتھ جو کہانی شیئر کر رہی ہوں نا، ایک ریٹائرڈ تھانے دار کی ہے۔ آپ بیتی آپ اسے کہہ لیں، یعنی نوکری کے دوران ان کے ساتھ جو اہم خاص واقعات پیش ہے، انہوں نے اس کو کتابی صورت میں شائع کیا ہے۔ تو ان میں سے میں مزے کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو آج کی پہلی کہانی سنتے ہیں، چلیں انہی کی زبانی یعنی انہی کے الفاظ میں۔ کہتے ہیں کہ فروری کا مہینہ ختم ہونے والا تھا، مگر سردی کی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دھند بھی ابھی جاری تھی، پھر اس بارشیں بھی اسی موسم میں ہو گئی تو سردی زیادہ ہو گئی تھی۔ 9 بجے کا ٹائم تھا، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بھی سورج طلوع نہ ہوا ہو۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی تھانے پہنچا تھا۔ ان دنوں میں پنڈی بھٹیا کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ یہ قصبہ دریائے جناب سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، اسی وجہ سے بھی اس علاقے میں بنسبت زیادہ سردی پڑتی ہے۔ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا کہ ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، سر جی، ادھر ایک بندہ قتل ہو گیا ہے۔ میں نے تیز نظروں سے گور کے کانسٹیبل کو دیکھ کر پوچھا، ادھر کدھر؟ ادھر لاری اڈے پر جی۔ قتل کون ہوا، قاتل کون ہے؟ کانسٹیبل معذرت آمیز لہجے میں بولا، یہ تو مجھے نہیں پتا جناب، باہر برآمدے میں ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ قتل کی اطلاع دینے تھانے آیا ہے، میں اسے وہاں بٹھا کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے کہا، اس بندے کو اندر بھیجو۔ تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل ایک خان صاحب کو لے کر میرے کمرے میں آ گیا اور اسے آگے بڑھاتے ہوئے بتایا، سر جی، یہ خان قتل کی اطلاع کرایا جناب۔ میں نے خان صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خان صاحب، تمہارا نام کیا ہے؟ ہمارا نام انار داد خان ہے صاحب، وہ اس طرح لہجے میں گویا ہوا۔ ہمارے بارے میں تم بعد میں تفتیش کر نہیں رہنا تھاندار صاحب، پہلے فوراً سے بیشتر دلاری اڈے پر چلو۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا ہے اور قاتل ماتل کو بھی لوگوں نے پکڑ لیا ہے۔ بس تم جلدی سے اسے پکڑ کر ہتھکڑی لگاؤ اور پھانسی پر لگانے کا بندوبست کرو۔ انار داد خان کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ وہ پستہ قامت اور بھاری جسم کا مالک ایک صحت مند شخص تھا۔ بذات سے وہ ایک روایتی پٹھان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سرچ لائٹس کی طرح گھومتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد پوچھا، خان صاحب، کیا یہ قتل آپ کے سامنے ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے قاتل کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، جس وقت شملے والے چودھری نے گولی چلائی ہم دکان کے اندرونی حصے میں مصروف تھا۔ آج صبح ہی ہمارا کچھ مال آیا تھا، ہم تمباکو کی وہ بوریاں دکان کے اندر سیٹ کر رہا تھا۔ پھر جب نے فائر کا آواز سنا تو فوراً دکان سے باہر نکلا۔ ہمارا دکان تو لاری اڈے ہی میں ہے، لیکن جہاں قتل ہوا دکان سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ ہم لپک کر ادھر پہنچا۔ مقتول بیچارے سب زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا اور فائر کرنے والا چودھری اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر فرار ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک بابا جی نے گھوڑے کو نیچے گرا دیا۔ چودھری بھی گھوڑے کے ساتھ زمین پر آیا، پھر ہم سب لوگوں نے چودھری صاحب کو بے بس کر کے قابو میں کر لیا۔ بس آپ فوراً ادھر پہنچو، ہم بھی چلتا ہے، ہم اپنا دکان بند کر کے ادھر آیا ہے۔ انار داد خان کی انکشاف انگیز گفتگو نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس سے سوال کیا، کیا خان صاحب آپ نے بتایا کہ کسی بابا جی نے چودھری کے گھوڑے کو گرا دیا؟ او خدا کا بندہ، انار داد خان نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے میری بات کاٹ دی اور بولا، وہ بابا جی دلاری اڈے پر بھی موجود ہے، باقی سب ساری تفصیل ادھر ہی پوچھ لینا صاحب، ہم جا رہے ہیں۔ میں نے انار داد خان سے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ لاری اڈا میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، طارق، فوراً ایس آئی سلامت علی کو میرے کمرے میں بھیجو۔ طارق کے رخصت ہوتے ہی ایس آئی سلامت علی میرے کمرے میں حاضر ہو گیا۔ وہ میرے پاس پہنچنے سے پہلے اس قتل کی واردات کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ میں سنگین نوعیت کے معاملات میں سلامت علی کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ ایک ذہین اور بردبار اہلکار تھا۔ قصہ مختصر، تھوڑی دیر بعد ایس آئی سلامت علی اور 2 کانسٹیبلز کے ساتھ میں ٹانگوں میں بیٹھا لاری اڈے کی جانب جا رہا تھا۔ وقوع پر ایک جمگھٹا سا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم آن بعد میں لاش کے قریب پہنچ گئے۔ ہمیں تانگے سے اتر کر دیکھ کے اس طرف آتے دیکھ کر مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا تھا۔ میں بغور جائے وقوع کا جائزہ لینے لگا۔ ایک جوان شخص کی لاش زمین پر پڑی تھی، سینے سے اس کا لباس خون آلود تھا۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگایا کہ دونوں فائر اس کے سینے میں کیے گئے تھے اور یہی اس کی موت کا سبب بنے تھے۔ اس جوان کو زمین پر پڑے دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی اور اس کی صحت اور جوانی کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ اس کے مرنے کے دن نہیں تھے۔ نزدیک ہی ایک طرف 3-4 افراد نے چودھری ٹائپ شخص کو قابو میں کر رکھا تھا۔ وہ ان کی گرفت میں بری طرح تلملا رہا تھا اور انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ اس کا مشکی گھوڑا بھی ایک طرف بندھا ہوا تھا۔ یہ ایسا ہی فوراً جائے وقوع کا نقشہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔
فوری طور پر جو حالات و واقعات میرے علم میں آئے پہلے ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نامعلوم مقتول ایک مسافر تھا جو بس میں سوار ہو کر پنڈی بھٹیاں پہنچا تھا، یعنی مذکورہ بس مقتول کو لے کر پنڈی بھٹیاں کے لاری اڈے پر پہنچی تھی۔ مقتول کی منزل پنڈی بھٹیاں سے کہیں آگے تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، غالباً وہ کرون بس سروس یا راجہ ٹریولز کی کوئی بس تھی جو سیالکوٹ سے سرگودا کے روٹ پر چلتی تھی۔ اس زمانے میں زیادہ تر بیڈ فورڈ بسیں چلا کرتی تھیں، اور وہ بھی بیڈ فورڈ بس ہی تھی جس کا منہ ٹرک کی مانند آگے کو نکلا ہوا تھا۔ پنڈی بھٹیاں کے اڈے پر سٹاپ کے بعد جیسے ہی بس اڈے سے نکل کے سڑک پر آئی، ایک گھڑ سوار نے اس کا راستہ روک لیا۔ نہایت ہی قیمتی اور شاندار لباس میں ملبوس ایک چودھری نما شخص گھوڑے کو بس کے سامنے کھڑا کر کے خود گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بس کی کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر اندر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک کھڑکی میں ہاتھ ڈال کے ایک نوجوان شخص کو باہر آنے کا حکم دیا۔ اس کے لہجے میں تحکم اور تحکم میں بے پناہ غضبناک پائی جاتی تھی۔ جس شخص کو چودھری نے بس سے باہر نہیں بلایا وہ ایک خاتون کے ساتھ بس میں سوار تھا۔ وہ دونوں دو مسافر سیٹ والی بس پہ بیٹھے تھے اور کھڑکی والی سمت میں تھی، اور اس نے برقع پہن رکھا تھا، اور اس کے ساتھی نے جب چودھری کے حکم کی تعمیل نہ کی تو چودھری نے بنفس نفیس اس بس کے اندر گھس آیا اور مذکورہ شخص کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے پھنکارا، میں نے تمہیں باہر بلایا تھا۔ اور اس کا ساتھی اگرچہ چودھری کی شان و شوکت سے مرعوب ہو گیا تھا، مگر وہ جرأت مندانہ انداز میں بولا، کون ہو تم اور مجھے بس سے نیچے کیوں اتارنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ میں چودھری حق نواز کھرلوں، چودھری نے اپنا تعارف کروایا، اور تمہیں بس سے نیچے اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں تمہارے جرم کی سزا دی جائے۔ میرا کیا جرم ہے؟ بھلے بھائی بھلے، چودھری حق نواز نے استہزائی انداز میں لہجے میں کہا، تم تو اپنا جرم بھی بھول گئے ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھ پر تھوکا تھا۔ چودھری نے آخری الفاظ ترشمیز لہجے میں ادا کیے تھے۔ میں نے تم پر تھوکا تھا؟ وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ بس کے مسافروں نے برمی سمجھ کے مطابق اس شخص کی حمایت میں چودھری سے کہا، اس نے ایسا نہیں کیا چودھری صاحب، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بیچارہ تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ مجھے نہیں جانتا کیونکہ میں بھی آج پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہا ہوں، چودھری نے بدستور غصیلی لہجے میں کہا، لیکن مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ ایک شخص نے تھوڑی دیر پہلے باقاعدہ مجھ پر تھوکا تھا۔ برقع پوش عورت اس ناگہانی صورتحال پر خاصی ہراساں ہو رہی تھی، تاہم برقعے کی وجہ سے اس کے چہرے کے تاثرات دوسرے مسافروں سے چھپے ہوئے تھے۔ عجیب بد دماغ اور کمینہ خصلت چودھری تھا۔ ان دونوں کی سیٹ بس کے دروازے کے قریب تھی۔ چودھری نے اس شخص کو زبردستی بس سے نیچے اتار لیا، جس کے ساتھ بہت سے مسافر بس سے باہر نکل آئے۔ چودھری کو اپنے تئیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شاید چودھری کا برا وقت آن پہنچا تھا، اس پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ چودھری نے باقاعدہ اس شخص کو مارنا شروع کر دیا۔ لوگ زبانی کلامی چودھری کو زیادتی سے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے، تاہم کسی نے اس کے بیچ میں آنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دو تھپڑ کھانے کے بعد وہ شخص سنبھل گیا۔ صحت اور طاقت میں وہ کسی بھی طرح چودھری سے کم نہیں تھا۔ وہ تو شاید چودھری کا روب دبدبہ تھا جو ابھی تک پٹ رہا تھا، ورنہ جاباً وہ بھی چودھری کا حشر نشر کر سکتا تھا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازی پلٹ گئی۔ جو پہلے پٹ رہا تھا وہ پیٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری صاحب کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ بس کے مسافر اب بڑی دلچسپی سے یہ دنگل دیکھ رہے تھے۔ جب چودھری حق نواز کرل کی درگت خاصی ذلت آمیز ہو گئی تو اس نے اچانک اپنی واسکٹ سے اندرونی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اس وقت چودھری زمین پر گرا ہوا تھا اور مسافر شخص پوری طرح اس پر چھایا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کوئی شخص چودھری کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اپنا بچاؤ کرتا، چودھری نے یک کے بعد دیگرے دو فائر کر دیے۔ مسافر کا سینہ خون اگلنے لگا، وہ دونوں ہاتھوں سے چھاتی تھام کر زمین بوس ہو گیا۔ اس اچانک بدلتی ہوئی صورتحال نے وہاں موجود ہر شخص کو گویا پتھر کا بنا دیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چودھری حق نواز کھرل اپنے گھوڑے کی جانب بڑھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اس سے پہلے کہ اس گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگتا، ایک تعجب انگیز واقعہ رونما ہوا۔ چودھری اپنے گھوڑے سمیت الٹ کر زمین پر آ گرا تھا، اسی زمین پر جہاں ایک دوسرا انسان جہاں کنی کے عالم میں تڑپ پڑ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے سب کو ہوش آ گیا، پھر فوراً اس سب کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ چودھری اور گھوڑے کو کون سی اندیکھی قوت نے خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سب کی نظریں 50 سالہ نظام الدین پر لگی ہوئی تھیں، جس کی ہمت اور حاضر دماغی نے وہ کرشمہ کر دکھایا تھا۔ دراصل جب چودھری نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، عین اسی وقت بابا نظام الدین نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی گھوڑے کی ٹانگوں میں پھنسا دی تھی۔ وہ کسی مضبوط لکڑی کی ایک 5 فٹ لمبی اور 1.5 انچ موٹی لاٹھی تھی،
ایسے کیا بٹر بٹر دیکھ رہے ہو تم سب لوگ؟ بابا نظام الدین نے باری باری وہاں موجود تمام افراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فوراً اس قاتل چودھری کو پکڑ لو۔ بابا نظام الدین کی آواز میں جانے کیسا زہر تھا کہ سب چودھری پر ٹوٹ پڑے۔ نظام الدین ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ میرے اشارے پر اے ایس آئی وہاں پہنچتے ہی قاتل چودھری ہر نواز کا ہتھ کڑی لگا چکا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ جائے واردات کا نقشہ بنانے میں مصروف ہوا تھا، تاہم اب اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ یہ تھے وہ حالات جو جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد مجھے معلوم ہوئے تھے۔ لاش کا معائنہ اور انتہائی ہنگامی نوعیت کے ضروری اقدامات کرنے کے بعد میں نے وہاں موجود بس کے ڈرائیور سے پوچھا، مقتول کی ساتھی عورت کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ برقع والی بی بی ادھر بس کے اندر ہی ہے جی، بے ہوش۔ بے ہوش؟ میں نے چونک کر سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا، بولا جی بے ہوش۔ وہ کیسے بے ہوش ہو گئی؟ میں نے بس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ساتھی کو گولی کھا کر گرتے دیکھا، وہ گش کھا کر گر پڑی اور فوراً ہی بے ہوش ہو گئی، ڈرائیور نے بتایا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اٹھا کر اس کے بس کے اندر پہنچایا تھا، وہ بس کی سب سے آخری سیٹ پر پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا دوسرے مسافروں کی طرح وہ بس سے نیچے اتر آئی تھی؟ جی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ ایک طرح خاموش کھڑی چودھری اپنے ساتھی کی لڑائی دیکھتی رہی۔ پھر جیسے ہی چودھری نے ریوالور سے فائر کیا، اس عورت کا ساتھی نیچے گرا۔ اس نے ایک دلخراش چیخ ماری اور دھڑام سے زمین پر آ گری اور اس سے اب تک بے ہوش ہے۔ میں نے بس کی پچھلی سیٹ پر پڑی مقتول کی ساتھی عورت کا جائزہ لیا۔ وہ بدستور بے ہوش تھی، لیکن پھر بھی اس کے مجھے سانس لینے کی محسوس ہو رہا تھا، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ ابھی وہ مری نہیں، زندہ ہے۔ اس کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ بس کے ڈرائیور نے کہا، تھاندار صاحب، آپ کو جو بھی کارروائی کرنی ہے جلدی جلدی کر لیں، ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ ہمیں اپنے وقت کے مطابق اڈے میں پہنچنا ہوتا ہے، پھر بس کے تمام مسافر پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کی بات خاصی معقول تھی، تاہم میں نے ضروری کارروائی کے بغیر اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے سر درد مقتول کی لاش کو ضلع ہسپتال بھیجایا تاکہ اس کا ساتھی پوسٹ مارٹم ہو سکے، اور مقتول کی ساتھی بے ہوش عورت کو ضروری طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں بس کے مسافروں وغیرہ کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ بس سیالکوٹ اور سرگودا کے درمیان چلتی تھی۔ اس وقت سیالکوٹ سے سرگودا جا رہی تھی۔ زیادہ تر مسافر سرگودا کے تھے۔ دریائے جناب کے اس پار ضلع سرگودا کی حدود شروع ہوتی تھی۔ میں نے تمام مسافروں سے سرسری سے سوال کیے۔ ان کے بیانات بڑی حد تک آپس میں ملتے جلتے تھے۔ پھر بس کے ڈرائیور مشتاق احمد سے مخاطب ہوا۔ بس کا کنڈکٹر نذیر حسین بھی اس وقت مشتاق کے قریب ہی کھڑا تھا۔ مشتاق، تم اپنا نام پتہ مجھے نوٹ کرواؤ، گواہی کے لیے کسی وقت ہماری ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ میں نے مشتاق ڈرائیور کا نام اور پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کیا، اسے چھوڑ کر کنڈکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خاص طور پر مجھے مقتول کے بارے میں معلومات درکار تھی، کیونکہ اس کے ساتھی عورت کا تاحال بے ہوش تھی اور مقتول کی جامع تلاشی سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جس سے اس کے بارے میں جانا جا سکتا۔ شاید میں مقتول کی جامع تلاشی کا ذکر کرنا بھی بھول گیا ہوں۔ اس کے لباس کی تلاشی سے 500 روپے اور ایک ایڈریس برآمد ہوا تھا۔ اس زمانے میں 500 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ ایڈریس کسی ارشاد نامی شخص کا تھا جو موضع نور پور نون ملوال ضلع سرگودا کا رہنے والا تھا۔ کم از کم ایڈریس والے پرچے سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ مقتول نے شلوار قمیض پر گرم اونی سویٹر ضرب کر رکھا تھا۔ مقتول کی بے ہوش والی ساتھی نے خاصا قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا اور طلائی زیورات سے لدی بندھی تھی۔ پہلی نظر اندازے وہ میاں بیوی لگتے تھے، ایسے میاں بیوی جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ میں نے کنڈکٹر نذیر حسین سے اس کا نام پتہ نوٹ کر پوچھا، نذیر حسین، تم نے ان دونوں مسافروں کو کہاں سے اٹھایا تھا؟ اس نے جواب دیا، جناب اور رسول پور تارٹ کے اسٹاپ سے ہماری بس میں سوار ہوئے تھے۔ ان کو جانا کہاں تھا؟ مقتول نے سرگودا کے ٹکٹ کٹوائے تھے۔ کنڈکٹر کی بات سے مقتول کی جامع تلاشی سے ملنے والے پرچے سے اس کی تصدیق ہو گئی، جس پر کسی ارشاد حسین کا سرگودا کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ دونوں سرگودا میں ارشاد حسین کے پاس جا رہے تھے، یعنی موضع نور پور نون بھلوال۔ میں نے مزید 2-4 ضروری سوالات کے بعد بس کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد بابا نظام الدین کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اپنی مخصوص لاٹھی تھامے ایک جانب کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، بعد میں اس کا نام سرور حسین معلوم ہوا۔ میں نے ان کو دونوں اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ میرے سوالات کے جواب میں بابا نظام الدین نے بتایا کہ وہ اور سرور حسین بھی اسی بس میں پنڈی بھٹیاں پہنچے تھے۔ پنڈی بھٹیاں سے آگے انہیں اپنے گاؤں جانا تھا۔ ابھی وہ لاری اڈے میں ہی گھوم رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا، جنہیں انہیں اس طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ بابا نظام الدین، میں نے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا تعلق کس علاقے سے کیا؟ وہ بولا، میں رسول پور تارٹ کا رہنے والا ہوں سرکار،
यहाँ पिंडी भटिया में 1-2 ज़रूरी काम निपटाने के बाद अपनी बेटी के ससुराल जाऊँगा। मैंने चौंकते हुए लहजे में पूछा, बाबा निज़ामुद्दीन, मकतूर उसके साथी एक बार सूरपुर तार से ही बस में सवार हुए थे और तुम भी इसी इलाके के रहने वाले हो, क्या तुम इन दोनों को जानते हो? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, नहीं जनाब, मैं इन दोनों को नहीं जानता। वो दोनों मेरे सामने ही बस में बैठे थे। मकतूल को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है वो आसपास के किसी गांव का रहने वाला हो। मैं तो ख़ास रूप सूरपुर तारड़ में रहता हूँ। उसकी साथी औरत के बारे में क्या ख्याल है? वो तो बुरके में थी जनाब, वो जल्दी से बोला। इसके बारे में भला मैं क्या सा ख्याल जाहिर कर सकता हूँ? इसकी बात में खासा वज़न था। मैंने बास की पिछली सीट पर लेटी और उसका अच्छी तरह जायज़ा लिया था, ताहम बाबा निज़ामुद्दीन इसका चेहरा नहीं देखा था। वो 18-20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। पहली नज़र में मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो 90 हाथा जोड़ा था। मैंने बाबा से पूछा, अगर तुम्हें इस बेहोश औरत का चेहरा दिखाई दे तो तुम इससे पहचानने की कोशिश करोगे? क्यों नहीं जनाब, ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हम अस्पताल जाते हैं, मैंने कहा। इसी वक्त एक कांस्टेबल ने मेरे कमरे में आकर बताया, मलिक साहब, इस चौधरी ने तो हवालात में बड़ी आफत मचा रखी है। हमें बड़ी बड़ी धमकियाँ और गालियाँ दे रहे हैं। अच्छा, मैंने गुस्से को ज़ब्त करते हुए कहा, तुम हेड कांस्टेबल जाबिर खान को मेरे पास भेजो। थोड़ी देर बाद जाबिर खान मेरे साथ खड़ा था। वो महकमा मुजाती में अपने नाम की तरह अमली तफसीर था। मैंने इससे कहा, जाबिर खान, ज़रा अपने मखसूस स्टाइल में इस मामे खान की पुत्र चौधरी हक नवाज़ को मेरे पास लाओ। सुना है इसने हवालात में बड़ी थरथली डाल रखी है। अभी लाया सरकार, जाबिर खान ने अपनी किंग साइज मूँछों को ताव देते हुए कहा। अगर आपकी इजाज़त हो तो इसकी खिदमत पेश करने से पहले इसकी खातिर तवाज़ा भी कर दूँ? इजाज़त है, मैंने कहा। जाबिर खान खुशी खुशी रुखसत हो गया। बाबा निज़ामुद्दीन ने कहा, मलिक साहब, हम यहाँ से हट जाते हैं। मुझे देख कर चौधरी कहीं आपे से बाहर ना हो जाए। इसकी गिरफ्तारी मेरी ही वजह से हुई है, वरना वो तो साफ निकल गया था। मैंने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है बाबा निज़ामुद्दीन। चौधरी आपे से बाहर हो या जाए, बाहर से आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो एक ऐसा सांप है जिसका सारा जहर निकाला जा चुका है। वो कत्ल का मुजरिम है और मेरे पास इसके जुर्म के ऐनी गवाह मौजूद हैं। वो अब ज़िंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएगा, बल्कि मुमकिन है फांसी ही चढ़ जाए। चौधरी जनाब, ये चौधरी और जागीरदार बड़े असर रसूख वाले होते हैं, सरवर हुसैन ने कहा। इनकी बहुत ऊपर तक पहुंच होती है। जेलें और थाने इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कहा, सरवर हुसैन, तुम्हारी बात में अकच्चा वज़न है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात बड़े बड़े फन्ने खान एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर जाते हैं, लेकिन कानून को नहीं खरीद सकते। इनकी पहुंच जितनी ऊपर तक होती है, इसके ऊपर भी कोई ज़ात मौजूद है। वो जब पकड़ता है तो बड़े बड़ों को दांतों पसीना आ जाता है। तुम देखना, मैं इस चौधरी का हाशिया ख़राब कर दूंगा। ये अपनी पूरी ताकत और दौलत खर्च कर भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। काश हमारे मुल्क के तमाम पुलिस वाले आप जैसे हो जाएं, मलिक साहब, बाबा निज़ामुद्दीन ने दवाई अंदाज में कहा। सरवर हुसैन ने भी तायदी लहजे में कहा, आमीन। तो ये किस आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं आपके साथ नेक्स्ट भी आगे शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की कहानी है। इस तरह की अगर कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए।